کالر ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں؟ جی جی وعلیکم السلام۔ جی آپ کی آواز تھوڑی کم ہے، فرمائیے۔ میں کائنات بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے۔ جی کہیے۔ میرا مفتی صاحب سے ایک کوشچن تھا کہ کیا گھر سے نکلتے وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا حافظ اور اللہ حافظ کہنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے، اور پھر اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ خواتین کی آواز ہلکی ہونی چاہیے اور وہ دروازے سے باہر نہیں جانی چاہیے، تو اس میں میری تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا۔ جی ضرور۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک تو گھر سے نکلتے ہوئے اللہ حافظ کہنا چاہیے، اور دوسرا خواتین کا دروازے تک آنا یا اونچی آواز سے بات کرنا، دروازے سے باہر جانی چاہیے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو سلام جو ہے نا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے بارے میں اگر ہم احادیث مبارکہ سے روشنی لیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سلام کرو تو اس کے ساتھ دعائیہ کلمات جو ہیں ان کا بھی ساتھ اضافہ کرو۔ 2 حدیثیں ہیں، بلکہ 3 حدیثیں لگاتار مشکات شریف کے اندر نا اگر ہم مطالعہ کریں، فرمایا کہ جب کسی نے کہا السلام علیکم تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے جواب میں جب کسی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا پھر اس کے برعکس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کو 20 نیکیاں ملی۔ اس کے بعد اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساتھ اگر کہہ دیا ومغفرتہ، تو آگے یہ بھی جو الفاظ ہے نا کہ جتنی دعائیہ کلمات بڑھاتا جائے گا اتنا زیادہ ثواب ہوتا جائے گا۔ تو جب کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب اچھے انداز میں دینا، یہ بھی قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب اچھے انداز میں دو۔ تو جب گھر سے نکلیں تو اچھا مفتی صاحب، یہیں پہ ایک قطع کلامی کے بعد، یہ ہمارے ہاں تو عمومی طور پر جو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں السلام علیکم جی، السلام جی، یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے نا۔ السلام علیکم کہنا مکمل الفاظ ادا ہونا چاہیے۔ تو السلام علیکم جب آپ نے کہہ لیا نا تو آپ نے سنت پر عمل کر لیا۔ اب اس کے بعد کے کلمات آپ خدا حافظ کہیں، آپ بائے بائے کریں، جو بھی، تو ابتدا، اختتام اور درمیان یہ سلام سے ہونا چاہیے، یہ تو ہے سنت۔ تو ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جو یہود کا سلام ہے نا وہ صرف ہاتھ ہلانا، بائے بائے کرنا، اگر کسی نے صرف ہاتھ سے سلام کر دیا، منہ سے سلام نہیں کیا، تو اس نے یہود کے ساتھ مشابہت اختیار کی، جو کہ غلط ہے۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے آپ السلام علیکم کہہ لیں، تو اس کے بعد اگر آپ خدا حافظ کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک مستحب عمل ہو، سنت پر بھی عمل ہو گیا، اور ساتھ اپنے دعائیہ کلمات خدا حافظ بھی کہہ دیے۔ اگر بالفرض کسی نے سلام نہیں دیا اور کسی نے صرف اتنا گھر سے کہہ کہ کوئی نکلا خدا حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، تو ہم کہیں گے کہ ترک سنت تو اس نے کیا لیکن دعا کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اس کو ہم کوئی ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے اگر سلام نہیں کیا تو وہ کوئی اشد قسم کا گناہ گار ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہر معاملے کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم سلام کرتے ہیں نا تو اس کا جواب اچھے انداز میں، جیسا کہ آپ نے پوائنٹ اٹھایا، آج کل یہ جو ہے نا اس چیز کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کسی کو اگر سلام کرتے ہیں نا تو اگلے بندے کے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں اس کو کوئی مجھ سے کام ہے، بالکل، تو اس وجہ سے یہ رجحان بن گیا۔ تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے سلام کو عام کر دو، تو عام کرنے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ خواتین کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آنا چاہیے، تو اپنے خاوند کو یا جو محارم رشتے ہیں ان کو بالکل آپ سی آف کرنے کے لیے اگر گیٹ تک آتی ہیں تو آواز اپنی اتنی اس حد تک رکھیں کہ جو باہر دروازے کے نہ جائیں، ایک لمٹ کے اندر رہ کر آپ ان کو سی آف کر سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔